الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ سید نور علی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا، اور میں بے پناہ مشکور ہوں اکبر پور کے، شہزاد پور کے نوجوانوں کا، جنہوں نے یہ بزم سجائی اور امت مسلمہ کی اصلاح کے سلسلے میں اور سوسائٹی کی اصلاح کے سلسلے میں اور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کے سلسلے میں ہم لوگوں کو یاد کیا۔ واہ واہ واہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں جلسے ہو رہے ہیں، پورے ملک میں جلسے ہو رہے ہیں، اور جمعۃ المبارکہ میں ہر مسجد سے خطاب ہوتا ہے، لیکن اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے کہ کتنی تبدیلی ہماری قوم کے اندر پیدا ہوئی، تو کسی اور سے پوچھنے یا سروے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی ہی کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کتنا بدلے۔ تو ہمارا وجدان جواب دے گا کہ شاید پہلے سے زیادہ بگڑ تو چکے ہوں، پہلے سے زیادہ سدھرے ہوئے تو نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جلسے، اتنے اخراجات، جمعہ کے خطابات، بڑے بڑے سنی اجتماعات کے باوجود بھی امت مسلمہ میں تبدیلی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے کہ میں اس طرف اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں،
میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، خاص طور پر بچوں سے، کہ جہاں جو بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اچھی بات آپ کے کان سے ہوتے ہوئے دل میں اترے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع کی توجہ کو منتشر کرنے والے آپ میں سے کوئی بن جائیں، کہ کھڑے ہوں، بات کریں اور لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ بھی کسی کے کانوں سے دل پر اتر جائے، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا اثر، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اثر ہماری زندگی میں کیوں نہیں پڑ رہا؟ وہ رب جو فرما دے کن تو ہو جائے، واہ واہ، وہ رسول جو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ لیکن آج اس رسول کے ارشاد سنائے جائیں، قرآن کی آیتیں سنائی جائیں، تب بھی نہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں کوئی خاص اضافہ ہوتا ہے، اور نہ یوٹیوب پر گندی پکچروں کو دیکھنے والوں میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ اسی کو قرآن نے مینشن کیا کہ نصیحت کس کو نفع پہنچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بارش تو آتی ہی ہے، لیکن کالے پتھر پر اگر بارش پڑے تو وہاں سے سبزہ نہیں اگتا، زمین درست ہونی چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یوپی کھیتی باڑی کے اندر تو اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اور جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے زمین کو کتنی ہموار کرتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج بونے کا کیسے اہتمام کرتے ہیں، پھر شدت سے بارش کا انتظار کرتے ہیں، اور نہیں ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو زمین سنواری جاتی ہے۔ زمین کا اچھا ہونا سبزے کے اگنے کا سبب ہے، واہ واہ، زمین کا اچھا ہونا یہ پھلوں کے نکلنے کا سبب ہے، اور زمین اچھی ہوگی تو بارش کا اثر ہوگا، زمین خراب ہوگی تو بارش کا اثر نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا ہمارے اندر کچھ دوسری خرابی ہے۔ آیتوں کے اندر کوئی فرق نہیں، نہ آیتوں کی طاقت میں کوئی فرق ہے، نہ حضور کے جملے کی طاقت میں فرق ہے، نہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر کوئی فرق ہے، نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، بے شک بے شک، کوتاہی ہمارے اندر ہے۔ جس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر ہونا چاہیے وہ زمین خراب ہو گئی، اور وہ زمین کون سی ہے؟ دل۔ بے شک بے شک، وہ زمین ہے دل۔ اچھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الا ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ واہ، آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، اور وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آج ہمارا دل بگڑ گیا، آج ہمارا دل بگڑ گیا۔ بہت اچھا نعرہ ہم لگاتے ہیں، ایسا نعرہ لگاتے ہیں
کہ تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہوگا جیسے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی میں کوئی زلزلہ نہیں آتا. ہمارا سارا معاملہ رسم پر آ کر اٹک گیا، ہماری ساری چیزیں فارمولیٹی پر آ کر اٹک گئی. نماز فارمولیٹی کے طور پر، روزہ فارمولیٹی کے طور پر، زکوٰۃ فارمولیٹی کے طور پر، حج اور عمرہ بھی فارمولیٹی کے طور پر. کمیٹی والے برا نہ مانے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت بھی یہی ہوگی، لیکن الا ماشاءاللہ جلسے بھی فارمولیٹی کے طور پر. صحیح ہے. جب ساری چیزیں رسم رہ گئی اور روح غائب ہو گئی تو اللہ کے کلام کا اثر بھی غائب ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا مضمون سے قریب کرتا ہوا چلوں تاکہ سمجھ میں بات آ سکے. اگر اس وقت میں آپ سے سوال کروں کیا آپ مومن ہیں؟ الحمدللہ سب کہیں گے ہم مومن ہیں. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین. تو قرآن تو کہتا ہے کہ مومن کو نصیحت نفع پہنچائیں گی، ہم پر نصیحت نفع کیوں نہیں پہنچا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کر ہمارے پیروں میں حرکت پیدا نہیں ہوتی مسجد میں جانے کے لیے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کر ہماری نگاہیں آوارگی سے محفوظ نہیں رہتی؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا حکم سن کر ہمارے دلوں کے اندر نہ جانے کتنے گناہوں کی محبت انگڑائیاں لے رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو سب سے پہلے ایمان کا احتساب کیجئے کہ ایمان ہے کیسا اور کتنا. اور میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا سکوں. اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ مومن کون ہے؟ اور یہاں مومن سے مراد کامل مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا اور سرکار سے محبت کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم مومن تو ہے، لیکن کامل مومن کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. واہ واہ واہ. تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. قرآن کہتا ہے مومن تو وہی ہے، یہ انما حسب کے لیے آیا. مومن تو وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کہا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے دل میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. یہ ہے مومن. ہے کسی معاشرے میں بسنے والے کسی کے اندر ایسا ایمان کہ جو اذان سن کر کے کانپ جاتا ہو، دکان چھوڑا بھاگا مسجد کی طرح؟ بلکہ مسجد کے قریب ہوتا ہے، اذان سن کے بھاگ جاتے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہ لے جائے. 4 بجے تک جگے گا، فجر کا وقت ہوگا تو سو جائے گا. یا اللہ یا اللہ. اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کو گناہ سمجھتا ہے، چوری کو گناہ سمجھتا ہے، شراب کو گناہ سمجھتا ہے، جوے کو گناہ سمجھتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا. اور یہ تصور کرتا ہے کچھ بھی نہیں چلتا. اتنی آسانی سے مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے کہ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سا عذاب آ جائے. کبھی آپ نے سوچا روزے کا اللہ کو حکم دینا تھا،
تو زمین پر وحی الہی کے ذریعے دیا. حج کا حکم دینا تھا، زمین پر وحی الہی کے ذریعے دیا. زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، وحی الہی کے ذریعے زمین پر دیا. لیکن نماز دینی تھی تو اپنے محبوب کو بلایا، عرش پر بلایا. بڑا قیمتی سرمایہ ہے میرے محبوب، یا رسول اللہ، میں براہ راست تمہیں دینا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ نماز جسے حضور نے حضور کو عرش پر بلا کر اللہ نے عطا فرمائی، آج حضور کا امتی بڑی آسانی سے نماز چھوڑ رہا ہے. بلکہ میں ابھی حاجی ندیم صاحب اور یہاں کی کمیٹی کے کچھ بچوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے اپنے دل کا درد پیش کیا، اور وہ درد یہ کہ یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ، یہ چند صوبوں کا میں نے ذکر کیا کہ میں نے وہاں کی مسجدوں میں کم نوجوانوں کو نماز میں دیکھا ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. جوان نہیں جاتے مسجد، جو 60 کے اوپر کے ہوتے ہیں وہی مسجد میں نظر آتے ہیں. جوان گٹکھا کھائے گا، پان کی پچکاریاں مارے گا، سگریٹ پیے گا، یوٹیوب پہ مستی مذاق کرے گا. یہ سب ہو گیا. آپ جانتے ہیں نماز قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک بڑھیا جو روز کماتی تھی اور جو کچھ دن بھر محنت و مشقت کے بعد کما کر آتی تھی گھر پر تو پکا کر کے کھا لیتی تھی، سو جاتی تھی، پھر صبح نکل جاتی تھی. ایک دن کما کر کے اس نے تیل خریدا اور تیل خرید کر کے وہ نکلی، راستے میں ٹھوکر لگی اور تیل گر گیا. آج کی طرف پکی سڑکیں تو نہیں تھی، پکی زمین تو تھی نہیں، مٹی کی زمین تھی، اور تیل مٹی پہ اگر گرے مٹی کی زمین پر تو ظاہر سی بات ہے تیل تو پھر آدمی سمیٹ نہیں سکتا. مٹی نے تیل کو جذب کر لیا، زمین نے تیل کو جذب کر لیا. خاتون پریشان پہنچی فاروق اعظم کے پاس، عرض کرتی امیر المؤمنین میرا تیل گر گیا اور زمین میں جذب ہو گیا، مجھے میرا تیل چاہیے. فاروق اعظم نے فرمایا بیت المال سے اسے تیل دے دو. کہا نہیں امیر المومنین، توجہ چاہوں گا ان نوجوانوں کی جو بیوی اور سسرال کے پیسوں پر پلنے کے شوقین ہیں. جا اپنے میکے سے لے کر گیا. اس دور کی عورتوں کا مزاج دیکھو. امیر المؤمنین سے کہتی ہے مجھے بیت المال کا نہیں، میری محنت کی کمائی کا جو تیل زمین نے پی لیا ہے مجھے وہی تیل چاہیے. فاروق اعظم نے فرمایا خاتون مائی یہ زمین تیل کہاں سے واپس کرے گی، زمین میں تو جذب ہو گیا. کہا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا تیل چاہیے. فاروق اعظم نے ایک پرچی لکھی، فرمایا جا جہاں تیرا تیل گرا تھا اس میں ڈال دینا، اس زمین پہ رکھ دینا، تیرا تیل تجھے مل جائے. واہ 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 واہ. جیسے ہی اس پرچی کو اس جگہ پر دفن کیا تیل نکل آیا. عورت تیل لیا چلی. امیر المؤمنین سے کہتی ہے امیر المؤمنین یہ تو بتاؤ اس پرچی میں کون سا تعویذ تھا، کیا لکھا تھا آپ نے کہ زمین نے تیل دے دیا. فرمایا سن، میں نے اس پرچی میں لکھا تھا اے زمین اس بڑھیا کا تیل لوٹا دے ورنہ تجھ میں ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زمین سب برداشت کرتی ہے، بے نمازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اللہ اللہ اللہ. کیا ہو گیا ہے مسلمان؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں، جس کا رزق کھاتے ہو اس کے لیے وقت نہیں، جس کی دی ہوئی زندگی سے تم استفادہ کرتے ہو اس کے لیے وقت نہیں. ہر چیز
جو شخص نماز قضا کرنا تو بہت دور کی بات، اگر نماز میں کوتاہی برتے، مراد یہ کہ وقت گزرنے کے بعد نماز تو پڑھے، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، توجہ چاہوں گا، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، قرآن نے مصلین کہا ہے، نماز پڑھنے والے کی بات کہی ہے، لیکن کیسا نمازی؟ وقت گزر گیا، عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اور نماز پڑھ لی اس نے عصر کی، مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے پڑھ لی، یا پھر قضا کر لی، ایسا بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن قضا کر کے وقت گزار کر، قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، اللہ اللہ، ایسے نمازی کے لیے ویل ہے۔ اب یہ ویل کیا ہے؟ قرآن کے ایک نقطے پر بھی اگر ایمان نہیں تو ہمارا ایمان گیا، ہر نقطہ ہر حرف یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارا یقین ہے قرآن کے ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطے پر، بے شک وہی قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے اس نمازی کے لیے۔ یہ ویل کیا ہے؟ ویل کیا ہے؟ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جہنم کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنم کے دروازے کو سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے رہے، اللہ اللہ اللہ، اس میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا، اس میں ایسے نمازی کو ڈالا جائے گا جو نماز بھلا چکا ہے، چھوڑ رہا ہے، وقت گزرنے کے بعد پڑھا۔ جب وقت گزرنے کے بعد یا کوتاہی کرنے والے کے لیے جب یہ سزا ہے تو جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اللہ اکبر، یا اللہ۔ میری بہنیں غور سے سنیں، میرے پیر و مرشد سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتے ہیں آپ ہماری مختومہ ان کی اہلیہ محترمہ وہ بے نمازی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی، مرد تو چھوڑیے بے نمازی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس پر کوئی عذاب آ جائے اور اس کی نحوست ہم پر آ جائے۔ اللہ، اور جس غوث پاک کی یاد میں جلسہ منعقد کیے ہو، جانتے ہو وہ حنبلی تھے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کے اندر اور غوث پاک کے فرمان کے مطابق کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ اللہ اللہ، تو ایمان کا سرٹیفکیٹ قرآن سے لو، ایمان کا سرٹیفکیٹ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے لو۔ قرآن کہتا ہے مومن تو وہی ہے جب اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا قلب کانپنے لگتا ہے۔ کیسا کانپتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اذان کی آواز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تو چہرہ زرد ہو جاتا اور ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے مسجد کی طرف جاتے۔ لوگ پوچھتے حضور کیا ہوا؟ فرماتے جانتے ہو کس رب کی طرف سے بلاوا آیا؟ اللہ 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 اللہ، یا اللہ۔ آج سب کا ڈر دل میں ہے سوائے خدا کے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ایسا بولا اب کیا ہوگا، اس نے ایسا کہہ دیا اب کیا ہوگا؟ ارے خدا کے بندے ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، ذرا تو یہ تو سوچ کہ تیرے رب نے کیا کہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کبھی اس کی بھی تو فکر کر۔ تو دل کی زمین خراب ہو گئی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایمان کا دیا جل تو رہا ہے لیکن ٹمٹما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ اور اس کو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے ہو سکے تو گناہ کو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہاتھ سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو گناہ کو دل سے برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ توجہ چاہو، کسی گناہ کو دل سے گناہ جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ گناہ کر کے کہے لگائے، اس قوم کی حالت کیا ہوگی؟ اور جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ آج کے دور میں تو جھوٹ بولے بغیر چل نہیں سکتا، اس کے بغیر نہیں چل سکتا، اس گناہ کے بغیر نہیں چل سکتا، تو گویا آپ نے دل سے گناہ کو بھی برا نہیں جانا، تو اب ایمان، وہ ضعیف ایمان کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا؟ کون جھوٹ بولنے کو برا جان رہا ہے؟ کون نماز ترک کرنے کو برا جان رہا ہے؟ کون خیانت کرنے کو برا جان رہا ہے؟ کون پکچر دیکھنے کو برا جان رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ایمان کمزور ہو گیا، تو اب نتیجے پر ہم پہنچے کہ نصیحتیں اس لیے اثر انداز نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان جو کمزور بھی ہونا چاہیے اس کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، اس کی بھی چھٹی۔ ورنہ آپ سوچیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہ رات کے وقت نکلتے تھے کہ رعایا میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ذرا دیکھ لوں، گزر رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کوئی گھر کے اندر تلاوت کر رہا تھا، اور کرنے والا اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع۔ بس یہ سننا تھا، فاروق اعظم پر کپ کپی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے وہیں پر، اس لیے کہ ایمان تھا۔ تو کوئی نصیحت نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کا کلام سنا تو اثر دل پر پیدا ہوا۔ آج نہیں ہو رہا ہے، کھانے میں کسی چیز کا خیال نہیں، بلکہ اب تو اتنے بے باک ہو گئے، کہیں بھی نون ویج کھا لیتے ہیں، کسی کی ہوٹل میں گئے، لاؤ مرغا، لاؤ بکرا، لاؤ، بس کچھ بھی ہے، کوئی تحقیق نہیں کہ حلال ہے یا حرام، بس کھاؤ۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ سب کیوں کر، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں سے اثر ہوگا؟ سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو، دل کی صفائی کرو، اس لیے کہ یاد رکھنا، وہ دل جو کبھی نہیں سوتا، وہ سو گیا تو آدمی سو گیا۔ جی آپ بھلے سو جاؤ لیکن آپ کا دل نہیں سوتا، وہ پمپنگ کرتا رہتا ہے 24 گھنٹہ، اور وہ بند ہوا کہ آپ بھی بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا اتنا بڑا مشین اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں؟ قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا کہ بندے اس سے تو نے کیا کیا؟ کان کا تذکرہ پہلے کیا، کیوں جانتے ہیں آپ؟ کچھ سیکھے ہی نہیں ہے۔ ہماری آج کل کی 12, 13, 14 سال کی بچیاں راستہ چلتی تو بیچاری لگی ہے، نوجوان چلتا ہے لگا ہوا ہے، بس سنتے جا رہے ہیں، چیک کریں گے تو پتہ چلے گا پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہو جو اللہ کا کلام سن رہا ہو، نعت شریف سن رہا ہو، نہیں،
چیک کر لیجیے آپ، الا ماشاءاللہ۔ تو آپ کو جس کریم نے کان دیا وہ کان کے بارے میں نہیں پوچھے گا کیوں دیا؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی فکر ماں باپ کو کیا سنانے کی ہوتی ہے؟ پکڑو امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، جلدی چلو میرے بیٹے کے کان میں اذان کو، پتا چلا ابتدا سے تمہیں بتایا جا رہا ہے، سناؤ تو اللہ کا ذکر سناؤ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بیٹے کے کان میں پہلے اللہ اکبر کی صدا پہنچاؤ۔ کیا خالی پیدائش کے وقت ہی اذان یاد رہتی ہے؟ پوری زندگی کی چھٹی ہو گئی ایک اذان کے بعد؟ پھر گانے سنو گے، غزلیں سنو گے؟ یہ کان اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ جو شخص ان کانوں سے گانے، غزلیں، غلط باتیں سنتا ہے، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت پگھلایا ہوا جہنم کا سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایزی نہ سمجھنا، یہ مت سمجھا دیکھا جائے گا، یہ نہ کہنا کبھی۔ حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد تھے، راہب تھے، بلکہ بہت بڑے راہب۔ ان کا گھر جہاں پر تھا، وہ گھر کے سامنے کی سائیڈ میں جو ہے وہ پتھروں کا پہاڑ۔ ایک دن بس دیکھ رہے تھے پہاڑ کو، تو ذہن میں خیال آیا کہ ان پتھروں پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس یہ خیال آیا، توجہ چاہوں گا، ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، یہ خیال آیا۔ غیب سے ندا آتی ہے میرے بندے کب سے میری کاریگری میں تجھے نقص نظر آنے لگ گئے؟ اللہ اللہ، کب سے میری کاریگری میں تجھے نقص نظر آنے لگ گئے؟ اللہ اکبر، لرز گئے، عہد کر لیا کہ اب کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا جب تک مولا مجھے معاف نہ کر دے۔ چھوڑ یا دیا۔ اللہ یا اللہ۔ اب مشہور تو تھے ہی بزرگ کی حیثیت سے، اور جو مشہور ہوتے ہیں تو لوگ ان کو چھوڑتے بھی نہیں۔ تو ان کے قریب کے علاقے کے نوجوانوں کے یہاں کوئی فنکشن ہوگا تو پہنچے، حضرت آپ کو آنا ہی ہے۔ بابا میں نہیں آ سکتا۔ حضرت آپ کو کھانے آنا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بہت ضد۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، نوجوانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قریب ہوتے ہیں، منچلے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بزرگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو ایسا ایک نوجوان، اچھا حضرت آپ بتائیے کیوں نہیں آئیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تب تک میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ ابھی تک کوئی معافی کا پروانہ مجھے ملا نہیں، نہ کوئی ندا آئی ہے، اس لیے میں کھا پی نہیں سکتا۔ تو آج ہی کی طرح سے جو نوجوان کہتے ہیں اور بوڑھے بھی کہتے ہیں، وہاں کے نوجوان نے کہا ارے حضرت کیا آپ ٹینشن لیتے ہو، ہم لوگ سب دوست لوگ ہیں نا، تھوڑا تھوڑا عذاب بانٹ لیں گے۔ بس اتنا سننا تھا، ندا آتی ہے داموس علاقہ چھوڑو، چھوڑ دو علاقہ، اس لیے کہ جو لوگ میرے عذاب کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ، کیا یہ سچ نہیں کہ آج مسلمان اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھ رہا ہے؟ ارے دیکھا جائے گا، ارے دیکھا جائے گا، یہی سب ہو رہا ہے۔ تو کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دل کس سے لگائے تھے؟ ابھی کل ہی کی ایک نشست کے اندر کچھ لوگ آئے تھے، اللہ نے ایک بات کہلوا دی اپنے فضل سے۔ تو میں نے، ہمارے بہت سینئر اور بہت اچھے مبلغ ہیں ماشاءاللہ، اور مسائل کے اندر اللہ نے ان کو کافی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، واقفیت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ آئے تھے تو میں نے بس عادت کے مطابق ایک بات اللہ نے کہلوا دی، بس
میں نے کہا لوگ کتنے بے وقوف ہیں، توجہ چاہوں گا، لوگ کتنے بے وقوف ہیں، فنا ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فنا ہونے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے رب سے محبت۔ رب باقی، وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں، اس کی محبت، اس کی محبت، یہ محبت، وہ محبت، بس ساری چیزیں اسی ہیں۔ لڑکیوں کے موبائل میں دیکھو گے تو ہیرو کی فوٹو، لڑکوں کے موبائل میں دیکھو تو ہیروئن کی فوٹو، پتہ نہیں کیا سب کر رہے ہیں۔ تو دل صاف کرو۔ اب آئیے نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ اب ہو گیا ہے دل گندا، کیسے صاف کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نسخہ عطا فرمایا، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ لوہے پہ جس طرح سے زنگ لگتا ہے ایسے ہی دل پر بھی لگ جاتا ہے۔ دل پر اگر زنگ لگ جائے تو اس کو چھڑانے کا علاج اور طریقہ یہ ہے کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا۔ پھر پوزیشن یہ ہوگی کہ دل جھکاؤ گے مدینہ نظر آئے، دل کی طرف تم توجہ کرو گے، گردن جھکاؤ گے مدینہ نظر آ جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نصیحتیں اس لیے کارگر نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ اب ایمان کمزور اس لیے ہوا کہ دل کے اوپر بہت ساری محبتوں کے گرد و غبار لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں ایک تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا، فرق ہوتا ہے صفائی کا۔ کانچ پر اگر مٹی لگ جائے تو ایک کپڑا خالی پھیر دیں گے نا تو صاف، لیکن اگر کپڑا گندا ہو جائے تو ہاتھ پھیرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ کیا اچھی مثال ہے، واہ۔ ہاتھ پھیرنے سے صاف نہیں ہوتا، اس کو صابن سے رگڑنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، مسلنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ صاف ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا دل بھی بہت گندا ہو گیا۔ اس کی صفائی اللہ عز و جل کے خوف سے پیدا ہو گئی، اس کی صفائی توبہ سے۔ آپ یاد رکھیں، کپڑا صاف ہوتا ہے ظاہری پانی سے، اور دل صاف ہوتا ہے اللہ کی خشیت سے، آنسو بہانے سے۔ جہاں آنسو نکلا سمجھ لیجئے دل کی صفائی ہو گئی۔ لیکن یہاں تو لوگ غزلیں سن کر کے روتے ہیں، اللہ کا خوف سن کر کون روتا ہے؟ ایموشنل سین دیکھ کر جو عورتیں روتے ہوئے، لا حول ولا قوت۔ جس قوم کا یہ مزاج ہو وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی؟ ذرا ناپ لو اپنی پوزیشن کو، دیکھ لو کہاں ہیں ہم۔ اب آئیے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، وہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اچھا پہلے یہ بتائیے کہ آپ سب میری گفتگو سمجھ رہے ہیں نا؟ بھئی میں جو ہے ایک تو عمر کے اعتبار سے بھی 60 کے قریب ہوں، جوان بھی نہیں کہ جوش و جذبے والی گفتگو کر سکوں، بس اپنے انداز میں ایک بوڑھے کے انداز میں سمجھنے سمجھانے والی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ تو اب جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفل میں آئے ہو نا، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ میری بہنیں برا نہ مانیں، ذرا اس کو غور سے سنیں، وہ اس لیے کہ یہ جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز
سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے غیبت چھوڑو، اس لیے کہ غیبت کرنے والے کی عزت چلی جاتی ہے۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کی برائی کی جا رہی ہے اور جس بات کو اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، وہ بات اگر اس میں ہے اور پھر اس کے پیچھے کہا جائے تو بھی غیبت ہے؟ فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے تم کہہ رہے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ عیب نہیں اور تم کر رہے ہو تو وہ تو بہتان ہے۔ اور آگے حضور کا ارشاد سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جہاں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی آپ نے کی، آپ کی نیکیاں جل کر کے راکھ ہو گئی، فنش۔ اللہ اکبر۔ جتنا بکھیڑا اس وقت خاندان میں اور سب جگہ چل رہا ہے، یہ غیبت کی وجہ سے۔ تو پہلی چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غیبت چھوڑو۔ اب یہی تفصیلی موضوع ہے اور میں نے سوچا تھا اسی پر بولوں گا، لیکن اللہ نے ایمان پر تھوڑا سا کہلوا دیا، جو کہلوا دیا اس کا کرم۔ واہ واہ واہ۔ تو پہلی چیز، کبھی کبھی غیبت کرنے والا سوچتا ہے یہ آدمی مجھے اچھا سمجھے گا، لیکن حضور فرماتے نہیں، بالکل نہیں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سمجھ جاتا ہے یہ جو آج میرے سامنے کر رہا ہے نا، اب میری دوسرے کے سامنے کرے گا، تو گئی اس کی بات، چھٹی ہو۔ اب یہاں مجھے امام اعظم یاد آ رہے، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ مولا مجھے بخش دے گا۔ شاگردوں نے پوچھا حضور کس چیز کی وجہ سے؟ ہمیں بھی وہ عمل بتا دیجئے۔ کثرت تلاوت قرآن کی وجہ سے، تدوین فقہ کی وجہ سے، شب بیداری کی وجہ سے، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ کہا نہیں، ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے۔ کہا حضور وہ عمل کون سا؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب تک میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، اور اس عمل کی وجہ سے مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے کہ میرا مولا مجھے معاف فرما دے گا۔ یہ ہے تو غیبت سے بچو، پہلی چیز۔ دوسری چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بد نظری سے بچو۔ راہ چلے کوئی لڑکے گھورنا، لا حول ولا قوت، اور اس کو آدمی کوئی چھوٹا گناہ کوئی بڑا گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بڑا گناہ نہ ہوتا تو حضور کے واسطے سے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ صراحت کے ساتھ حکم نہ عطا فرماتا۔ مردوں کے بارے میں رب نے فرمایا قرآن مقدس میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے فرما دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بڑی آسانی سے نام رکھ لیتی ہیں کنیز فاطمہ، رکھو بہت اچھا نام ہے، لیکن بنو بھی تو صحیح۔ کیا سوچ تھی خاتون جنت کی؟ فرماتی ہیں میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا، تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ بد نظری سے بچو، تانگ جھانک بند کرو، غیر محرم کو نہ دیکھو، اور یہ شوق دل سے نکال دو
ورنہ اس کا انجام برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری نصیحت فرمائی کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، بد نظری سے پرہیز کرو، بچو۔ تیسری چیز، اور یہاں ایک اور بات بتا دوں، آپ جا رہے ہیں، کوئی جوان لڑکی سامنے سے گزر رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح، آپ نے فوراً نگاہ جھکا لی، نہیں دیکھوں گا، میرا مولا نہ بولتا ہے، نہیں دیکھوں گا، گزر گئے، وہ بھی گزر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اس بندے کے دل میں اللہ نور پیدا فرماتا ہے، جہاں بچا کہ اللہ نور پیدا فرما دیا اس کے دل میں۔ اب بچیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے حضرت کہاں بچے، اب تو بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ ایک نسخہ دے دیتا ہوں۔ غالباً بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر آیا اور عرض کرنے لگا حضور تقریباً گناہ سے اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچ نہیں پاتا، راہ نکلتا ہوں نگاہ خطا کھا جاتی ہے۔ فرمایا بیٹے، جب تیرا نفس تجھے کہے نا اس کو دیکھ، غیر محرم کو دیکھ، اس وقت دل میں یہ خیال پیدا کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ 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 یا اللہ، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ 15 دن کے بعد آیا کہا حضور اب تو نگاہ اٹھتی ہی نہیں ہے۔ تصور جماؤ، رات کو کبھی من چاہے نا، یوٹیوب پر ہم تقریر دیکھنے جا رہے تھے، یہ کیا آ گیا ذرا یہ دیکھ، خدا دیکھ رہا ہے۔ ڈرو، بچو، غوث کے نام کے جلسے سے نہیں چلے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ تیسری چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جھوٹی قسم سے بچو۔ آدمی کاروبار کرتا ہے ایمان سے، ارے میرا مدل اتنا ہے، یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ارشادات آپ کو بتا دیے، اور میرے غوث کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے، اتنا عرف و اعلیٰ ہے، اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، واہ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، اور جس غوث پاک کی محبت کے اندر اس محفل میں حاضر ہوئے ہو، اپنے ایمان کو درست کرو۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو یہ کہتے ہوئے مکمل کرتا ہوں کہ بڑی محنت و مشقت سے کمیٹی والوں نے جلسہ بھی سجایا، اور اناؤ سے شاعر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، تو آپ بیٹھیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بھی تھوڑا سا سن لیں، بیچارے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں تو ان کو بھی سن لیں۔ لیکن ایک نصیحت، مرد اور خواتین ان میں سے جس کسی نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی، خدا کے لیے سونے سے پہلے عشاء پڑھ لینا، اور ایسے ہی فجر کی نماز اس کے وقت پر پڑھنا، ورنہ خالی آئے تھے خالی چلے گئے۔ کوئی قیامت میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، پوچھے گا نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے۔ بے شک بے اور شک۔ اگر اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی آپ کی طبیعت میں نماز کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ممبئی کے حضرات بھی ہوں گے اور ان کے رشتہ دار بھی رہتے ہوں گے، یہ اطلاع دیتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ 16، 17، 18 دسمبر کو ممبئی کی سرزمین پر وادی نور میں انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع ہوگا۔ آپ سب سے شرکت کی بھی درخواست ہے اور اپنے رشتہ داروں تک دعوت پہنچانے کی بھی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔